اب امام رضا علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی کوششیں شروع ہو چکی تھی. مامون کہتا تھا میں امام کو کسی طریقے سے کہہ دوں گا کہ میرے ولی عہد ہیں. مختلف طریقے سے سازشیں کر رہا تھا. توجہ ہے لوگ میرے ساتھ؟ تو اب بہت بڑی سازش کر رہا تھا. اس نے کہا کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا بھی 2 سال سے قحط پڑا ہوا ہے. قحط سمجھتے ہیں نا سب لوگ, بارش نہیں ہو رہی, ڈراؤٹ ہے, فصلیں اجڑ گئی ہیں, چشموں میں پانی ختم ہو گیا, کہیں پانی نہیں, سبزہ ختم ہو رہا ہے, 3 سال جا رہا ہے, سوکھا ہے, بالکل قحط پڑا ہوا ہے. اس کا بہترین وقت ہے. ذرا ماہر موسمیات کو بولا. اس زمانے کے ماہرین جو موسمیات تھے نا, وہ آج کے ماہرین موسمیات سے زیادہ ماہر تھے, کیونکہ آج مشینری کی محتاج ہے, وہ آنکھوں سے دیکھ کے بتاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا نہیں اس سال بھی بارش نہیں ہوگی. مامون نے کہا پھر یقین کر لو. کہ ہم بتا رہے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی, یہ سوکھے کا سال ہے, دور دور آثار نہیں ہے, اس سال بھی قحط رہے گا. اس نے کہا بہترین وقت ہے شیعوں کے دل توڑنے کا. امام رضا کو بلا لو, ان کے امام سے کہو دعا مانگو. جب بارش نہیں ہوگی تو خود بخود ان کی نگاہوں میں گر جائیں گے, سارے کے سارے امام کو ماننا چھوڑ دیں گے. تو کہا کہ جاؤ جا کے ہماری طرف سے کہہ دو. کیا خلیفہ نے کہا کہ امام رضا دعا مانگے بارش ہو. امام نے کہا میں آج دعا نہیں مانگوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا اور میرے جد علی مرتضی ہمیشہ کہا کرتے تھے 3 دن سب کو روزہ رکھنے کے لیے کہو پھر دعا مانگنا. تو اب سب جگہ ہے, تاکہ امام نے کہا 3 دن کی مہلت بھی ہوگی, سب جگہ بات پھیل جائے گی. بستی بستی کریا کریا ہر شہر کے اندر ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا, ڈھول بجنے لگے. کہا ارے شیعوں کا امام دعا مانگنے والا, بارش کی بارش نہیں ہونے والی ہے. لوگ دور دور سے مشہد مقدس آنے لگے, بستیوں سے, شہروں سے, قریوں سے, سارے کے سارے خراسان میں جمع ہو گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم ماننے والے نہیں ہیں, کہاں بارش ہونی ہے, سب نے بتا دیا بارش نہیں ہو رہی. امام کے شیعہ بڑے پریشان ہو. کا مولا بارش ہوگی؟ امام نے کہا تمہیں اپنے امام پہ شک ہے؟ اب سارے کے سارے جمع ہونے لگے. امام نے کہا میرے سارے شیعہ 3 دن روزہ رکھیں, میں تیسرے دن دعا مانگوں گا. اپنے سب شیعوں سے کہا کہ اپنے دستار کو کھول دیں. امام نے اپنے ایک مرتبہ امامے کے دستار کو کھولا. ایک مرتبہ امام سارا مجمع جمع ہونے لگا. امام نے اپنے امامے کا جیسے تحت الحنک نکالتے ہیں اپنی ابا کو الٹا کیا, پاؤں سے نالین مبارک اتار دیے. ایک مرتبہ خرامہ, ایک مرتبہ فرزند رسول علی و بطول کا لال, حسین و حسن کی آنکھوں کا تارا, ساری ائموں کی آرزوؤں کا مرکز, شیعوں کی چاہتوں کا مرکز. جیسے امام رضا علیہ السلام چلنے لگے نا, امام نے چلنا شروع کیا, آواز دی اللہ اکبر. محسوس ہوتا تھا آسمان سے لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. سارے شیعہ امام کے ساتھ چلنے لگے. آنکھوں میں آنسو تھے. جو نہیں بھی مانتے تھے وہ کہتے تھے محسوس ہوتا ہے کشش اسی کے اندر ہے, ہو نہ ہو یہی امام وقت ہے. اب چاروں طرف سے نگاہیں امام کی طرف بڑھنے لگی. امام چلنے لگے. امام نے کہا میں یہاں نہیں, میں میدان میں جا کے کھلے میدان میں نماز پڑھوں گا, شہر سے باہر چلے جاؤ. کہا سب کو آواز دے دو, خواتین اور بچے بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. پیچھے خواتین چلنے لگی, بچے چلنے لگے. ایک مرتبہ پہاڑی میدان, چاروں طرف سے سب کے سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے. امام نے نماز استسقاء پڑھی. جیسی دونوں کی نماز پڑھی, ایک مرتبہ امام بیٹھے, امام نے خطبہ دیا. جیسے خطبہ دینا شروع کیا نا تو دیکھا بادل آنے لگے. اب سارا مجمع دوڑنے لگا. امام نے کہا رک جاؤ, یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے, یہ ساتھ والی بستی کے لیے آ رہے ہیں. امام نے کہا تم جب تک گھر نہیں جاؤ گے میں وعدہ کرتا ہوں بارش نہیں آئے گی. ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ ان کو سیراب کر دے. بس بھی ہاتھ نیچے آ رہے تھے, بادل بڑھنے لگے. امام نے کہا اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, بارش ہونے والی ہے. سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے. مامون اپنے بہت بڑے محل کے اندر بیٹھا ہوا پھل کھا رہا تھا. کہہ رہا تھا اچھا آج جو ہے اسلام جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ جو ان کے اماموں نے بنا رکھا ہے سارا آج جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. آج سے سب کچھ میرے ہاتھ میں قابو ہوگا. اچانک ایک مرتبہ گرج برس محسوس ہونے لگی. کہا یہ کیا بات ہے, یہ شور کس قسم کا ہے؟ تو کہا پتہ نہیں, ذرا دروازے کھولتے دیکھا تو بارش ہو رہی ہے. کہا موسمیات کی طرح ماہرین کو بلاؤ. کیا بات ہے, تم لوگوں نے تو بتایا تھا اس سال بارش نہیں ہونی. کہا بارش نہیں ہونی تھی, خدا کی قسم یہ اس کی دعاؤں کا اثر ہے. جب مامون نے یہ سنا نا کہ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے, کہا خبردار یہ مجھے تو بتا دیا, مجمع کو مت بتانا, تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. بس اب بارش ہو گئی ٹھیک ہے, آئندہ کچھ اور منصوبہ سوچتے ہیں. یہ جیسے دعا مانگتے ہیں, جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ امام کے عاشق ہو گئے. یہاں تک کہ اب لوگ تبرکاً امام علیہ السلام جو نہیں مانتے تھے تبرکاً امام کے پاس آنے لگے. کہا فرزند رسول کچھ پڑھ کے دے دیجئے, کچھ پھونک کے دے دیجئے, کچھ کہہ کے دے دیجئے. اب یہاں تک کہ امام کے گھر پہ رش ہونے لگا. امام گھر میں رہتے تھے. ایک مرتبہ امام کا خادم تھے, تو ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگ آنے لگے. کہا امام سے کو میرے لیے دعا کر دیں, امام سے کو یہ کر دیں. اب وہ جو امام کے حضرت معروف کرخی غلام سے امام کے خادم تھے, امام کے گھر پہ صفائی کیا کرتے تھے, امام کے جوتے سیدھے کر کے رکھا کرتے تھے. حضرت معروف کرخی, کرخ کے رہنے والے تھے لبنان کے, امام کی خدمت میں رہتے تھے.
تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے امام سے بہت ضروری کام ہے. کہا مجھے بتاؤ ضروری کام کیا ہے؟ کہا تو امام کا خادم ہے، مجھے امام سے کام ہے. کہا میں عام کا خادم نہیں ہوں، میں امام کا خادم ہوں. کہا کہ کام ہو مجھے بتاؤ. کہا بہت ضروری کام ہے. کہا بتاؤ کام کیا ہے؟ کہا میں ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں. اکثر اوقات سیلاب آ جاتا ہے، بھنور آ جاتا ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے. کئی مرتبہ تو میں مرتے مرتے بچا ہوں. تو ذرا امام سے کو کوئی تحویز دے دیں، کچھ لکھ دیں تاکہ آئندہ جب کبھی بھنور آئے، سیلاب آئے، میں بچ جایا کروں. کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے امام کو زحمت دے رہا تھا. حضرت معروف کرسی نے کہا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے؟ کہا تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے تیرے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے. کہا آئندہ جب بھی سیلاب آئے نا، بھنور آئے، تو پانی سے کہنا کہ اے پانی، مجھے معروف کرخی امام رضا کے غلام نے، خادم نے کہا ہے کہ تم مجھے اذیت نہ دینا. کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر پانی تجھے اذیت نہیں دے گا. وہ آدمی کہتا ہے کہ امام رضا کی شہادت کے بعد تک، جب تک میں پانی کے سیلاب میں کہتا رہا کہ اے پانی مجھے تنگ نہ کرنا، امام رضا کے غلام معروف کرخی نے کہا مجھے اذیت نہ دینا. تو کہا سیلاب رک جایا کرتا تھا. جس کے خادم ایسے ہوں اس کا اپنا مقام کیسا ہو.